أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق اللہ العظیم. جیسا کہ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو رفاقت تھی اور جو ان کے ساتھ میں سفر ہوا تھا، 3 سوالات اور 3 جو کام حضرت خضر علیہ السلام نے کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، لیکن تینوں مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے چلے گئے. پہلی مرتبہ کہا تھا کہ میں بھول گیا تھا، میرے عذر کو معاف کیجیے. دوسری مرتبہ جب بچے کو قتل کیا حضرت خضر نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سخت جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ جو دیوار کو کھڑا کیا تو اس کے بارے میں انہوں نے اس کو درست کر دیا، جبکہ ان کو مہمان نوازی بھی پوری نہیں کی اور ان کو بھوک کی بھی شدت تھی. پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا مزدوری کیوں نہیں لی؟ اگر وہ مزدوری لے لیتے ہمارا گزر بسر ہوتا. تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جدائی ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کا وعدہ بھی ہوگا. آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد 2 مرتبہ اگر میں کچھ کہوں گا تو پھر جدا کر دینا. کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے شروع میں کہا تھا آپ گفتگو نہ کریں، کوئی سوال کا جواب نہ پوچھیں، جتنی بھی باتیں ہوگی آخر میں ہم سب کا جواب دیں گے. چونکہ 3 باتیں پیش آئی، تینوں کا جواب یہاں پر قرآن کو دے رہا ہے. پہلی تھی کشتی، اما السفینہ. اس کے بارے میں کعب احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی جو تھی وہ 10 بھائیوں کی تھی اور اس میں 5 بھائی اپائج معذور تھے، وہ گھر میں رہتے تھے، اور 5 بھائی لوگ کماتے تھے کشتی کے ذریعے سے. ان کا گزر بسر کشتی پر تھا، اور چونکہ وہ کشتی صحیح سالم تھی، اچھی کشتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام اس علاقے سے واقف تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس علاقے کے نہیں تھے، اس علاقے سے واقف نہیں تھے. تو جیسے آج کل بھی بہت ساری جگہ پولیس والے ہفتے لیتے ہیں، جبکہ حکومت طرف سے یہ نہیں رہتا اور باتوں کو بادشاہ کی طرف سے تھا. تو یہ ہر زمانے میں چلتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز مال کماتے ہیں، گنڈا گردی سے، ظلم زیادتی سے، اپنے اثر رسوخ سے. علاقوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. کیونکہ حکومتیں جیسی ہوتی ہیں اس کے اثرات نیچے تک پڑتے ہیں. تو بہرحال چونکہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ جو آگے جا کشتی جا رہی ہے تو ہر کشتی کو چھین لیا کرتا، اپنے قبضے میں لے لیا کرتا. اب ایک تختہ توڑنا اچھا تھا یا کشتی جانا اچھا تھا؟ کشتی چلی جاتی تو ان کی 5 کی روزگار کا مسئلہ، گھر پہ ان کے 5 جو بھائی جیسے حضرت کعب احمد کہتے ہیں اپائی اور معذور تھے، ان کی روزگار کا مسئلہ.
تو یہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے یہ چیز تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وجہ بتائی کہ یہ جو بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ مسکین ہے, غریب ہے, ان کا غسل بسر اس پر ہے, اور سامنے جو بادشاہ ہے وہ ظالم ہے, وہ ان کی کشتی اگر صحیح سالم پاتا تو وہ ان پر کشتی پر اپنے قبضے میں لے لیتا اور پھر ان کی مشکلات ہوتی, اس لیے میں نے یہ کیا. پھر دوسری چیز جو آگے بتائی گئی جو قتل کیا گیا محمد غلام, جو بچہ جس کو قتل کیا تھا, فکان ابواہ مؤمنین, اس کے ماں باپ بہت نیک اور صالح تھے اور زندہ تھے بچے یہ. تو وہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر ہوا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ اس کے ماں باپ کو پریشان کرے گا, مشکلات میں ڈالے گا, اور چونکہ ماں کو محبت ہوتی بچوں سے تو یہ بچہ تو کچھ کفر میں جائے گا, یعنی شرک کرے گا, تو ماں باپ بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے شرک میں آ جائے. یہ اولاد ہے, اولاد مانتی نہیں مان رہی, تو ماں کی شفقت کی وجہ سے ماں بیٹے کا کہنا ماننے لگ جائے, تو ہو سکتا ہے ماں باپ کا ایمان بھی ڈگمگائے اور یہ بچہ تو کفر کافر رہے گا. اس لیے ہم نے اس کو اس طرح کیا. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا, حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چونکہ قتل میں نے کیا اور اچھی نسبت کی اللہ کی طرف کی, کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کو نیک اولاد دے, ان کے ماں باپ کو نیک اولاد دے, اور چونکہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد کافر ہونا رہا تھا اور بڑے ہونے کے بعد آگے بتاتے ہیں لہٰذا وہ بڑا نہیں ہوا, چھوٹا ہی رہا تو کافر بھی نہیں ہوا, اور اس کے ماں باپ کو اللہ پاک اس کے بدل میں اچھی اولاد دینے والے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکی اللہ پاک نے دی جس سے ایک نبی پیدا ہوئے, ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکی پیدا ہوا جس سے اللہ پاک نے 2 نبی دی, اور وہ نبی اپنی امت کے لیے ایک ذریعہ بنے ہدایت. اگر یہ بچہ رہتا تو ماں باپ کے ایمان کے نالے پڑ جاتے, اس کے ایمان کی تو نالے پڑ رہے تھے, لیکن اب وہ لڑکا تو چلا گیا, لیکن اس کی وجہ سے جو لڑکی آئی اس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی ثواب ملا, اور ان کی لڑکی کی وجہ سے جو لڑکا پیدا ہوا جو نبی بنا, نبی بن کر جو اس نے کام, جو نبی نے جو کام کیا اس علاقے میں, پورے علاقے کو اس نبی کے ذریعے ہدایت ملی. تو یہ اس میں راز تھا. تیسری چیز جو کہی گئی اس کے اندر دیوار کے بارے میں, چونکہ وہ جو فقانہ جو غلام ہے یہ 2 یتیم بچوں کی تھی, وہ جو گھر تھا 2 یتیم بچوں کا تھا, اور اس کے والد انتقال کر چکے تھے, اور اس کے والد بڑے نیک اور صالح انسان تھے. چونکہ جب ان کو کھانا نہیں دے رہے ہیں تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بستی کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے. بستی کے لوگوں کا مزاج 2 پیغمبر وقت ہے کہ ان کو کھانا نہیں مل پا رہا ہے, تو اس سے ان کے سمجھ میں آیا کہ یہ بستی جب اگر دیوار گر جاتی ہے, یہ چھوٹے بچے ہیں, تو بستی کے اور شہر کے لوگ یہ مان اس کے ماں باپ نے سونا چاندی ان کے پائے کے اندر دبا کر رکھا تھا, کیونکہ ان کو جانے کا وقت ان کا قریب آ گیا, وہ سمجھ کے ہم کو جانا ہے, تو ہمارا یہ مال و دولت جب بچے بڑے ہو گئے, جب اپنے گھر کا کام کام وغیرہ کچھ کریں گے, تعمیری کام وغیرہ, تو ظاہر سی بات یہ سب دیواریں توڑی جائے گی, اس وقت ان کو خزانہ ملے گا, اس وقت ان کو دفینہ ملے گا, اس سے پھر یہ فائدہ اٹھائیں گے. اگر وہ دیوار گر جاتی تو بڑوں وہاں کے لوگ دیکھ لیتے اور وہ بچے بھی اس سے محروم ہو جاتے اور لوگ اس کو چک لیتے. اور یہ تینوں کام بھی حضرت خضر علیہ السلام نے جو کیا تو فرماتے ہیں میں نے میرے دل سے نہیں کیا, وما فعلته عن امری, یہ میں نے میرے دل سے نہیں کیا, بلکہ یہ سب اللہ پاک نے مجھے کرانے کے لیے لگایا. چونکہ علم تکوینی کو دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم شرعی دیا گیا تھا. علم شرعی کے اعتبار سے ہر جگہ ٹوکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ضروری تھا. علم تکوینی کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا علم تکوینی کیا چیز ہے. یہ کچھ ایسے حالات کی چیزوں کا علم اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا. تو معلوم یہ ہوا دونوں چیزیں صحیح ہوئی, ان کا بھی صحیح تھا, ان کا بھی صحیح تھا. اب اس کے بعد پھر دونوں الگ ہو جاتے ہیں. اب یہاں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ ہے, لوگوں میں بحث چلتی. حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا چلے گئے. ایک تو بات طے ہوگی کہ وہ نبی تھے, کچھ لوگ یہ کہتے نبی نہیں تھے لیکن نبی تھے, اللہ پاک نے ان کو علم دیا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو
حضرت خضر علیہ السلام آئے اور صحابہ کرام کو سمجھا کر چلے گئے. جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے فرمایا اور حضرت علی نے فرمایا یہ خضر تھے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ زندے. اور ایک روایت یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے دجال مدینہ کے قریب آئے گا، مدینہ میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن مدینے کے قریب جیسا آئے گا تو اس زمانے میں جو سب سے بہتر انسان رہے گا اس کا مقابلہ اس سے رہے گا اور دجال آگے نہیں آئے گا. تو امام قرطبی نے لکھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام رہے گی اور دجال وہاں سے واپس ہوگا، مدینہ میں اندر گھس نہیں پائے گا. اور ایک روایت یہ بھی ہے قرطبی کے اندر لکھی ہوئی، قرطبی ایک تفسیر کی کتاب ہے معارف القرآن کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خضر کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت علی کو ایک دعا بتائی اور کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا، اس سے آپ کو بہت بڑے فائدے ملیں گے. اسی قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اور بھی بہت سارے بزرگوں کے بارے میں واقعات دیکھیے کہ حضرت بزرگوں کی ملاقاتیں حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور ہوتی رہتی ہے. اب جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہوگا، یہ اکثر جمہور کی رائے ہے، والجمہور انہ قد مات، یعنی جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوگا. ان کی دلیل یہ ہے، ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج جو ہم یہاں پر زندہ ہیں، نبی کے زمانے کے لوگ 100 سال کے بعد اس میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، نبی کی حدیث. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ ہم کتنے زندہ ہیں زمین پر، روئے زمین پر 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی چلے گئے. اور بھی روایت آتی ہے، ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تفسیر مظہری میں لکھا. تفسیر مظہری حضرت مولانا قاری صلی اللہ پانی پتر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے. اس میں حضرت مجدد الف صالح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے ہندوستان کے، جو اکبر بادشاہ کے ٹائم میں اکبر بادشاہ نے جو دینی الہی قائم کیا تھا، الگ سے دین قائم کیا تھا، اس کے مقابلے کے لیے سامنے ہی آئے تھے اور بہت مشقت انہیں اٹھانا پڑی، جیل جانا پڑا اور بڑی سزائیں ان کو ملی، لیکن انہوں نے مقابلہ کیا، ہمت نہیں ہارے اور دین کو لوگ میں پھیلائے. یعنی اس زمانے میں جو لوگ دین سے دور ہو گئے تھے سب کو لانے کا ذریعہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ حضرت مجدد الف صالح رحمۃ اللہ علیہ بنے ہیں، جن کا مذہب پنجاب میں ہے. سارے رشتہ مل کے مذہب پر جا کر آئے، بڑے بڑے بزرگ لوگ ان کے مذہب پر جاتے ہیں اور ان کے پورا خاندان علمی خاندان تھا اس زمانے میں. تو انہوں نے لکھا تفسیر مظہری کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت مجدد الف ثانی، ان کا نام ہے سر سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے لکھا کہ میں نے مکاشفے میں یعنی کشف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی. کشف جو ہوتا ہے بزرگ اس میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس میں گفتگو کی، اور گفتگو میں نے یہ پوچھا آپ زندہ ہیں یا انتقال کر گئے؟ انہوں نے فرمایا میں اور الیاس علیہ السلام مر چکے، انتقال ہو چکا ہے ہمارا، لیکن اللہ پاک ہم کو انسانوں کی شکل میں متشکل فرماتے ہیں. یعنی انسانوں کی شکل میں جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ پاک انسانوں کی شکل میں ہم کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس بھیج کر ان کے جو مسائل اور جو مشکلات ہوتی ہے اس کو ہم حل کرانے کی کوشش کراتے اور نکل جاتے ہیں. صحیح مسئلہ یہ ہے آخر میں جو جواب نچوڑ نکلتا ہے. لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان کی زندہ رہنے سے اور مرنے سے دین اور شریعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کی زندگی سے اور ان کی موت سے اس کے اوپر شریعت کا کوئی مدار اور شریعت کا کوئی دار و مدار نہیں رکھا ہوا ہے، لہذا اس میں زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے. جو جس حالت میں اس حال میں رکھا جائے. ان کے ملاقات سے ہمارا کوئی مسئلہ بننے والا نہیں، ان کے انتقال سے ہمارے پاس کوئی چیز آنے والی نہیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہمارے پاس اب موجود ہے. اور بھی کچھ چیزیں اس سلسلے میں کہی گئی. الگ یہ چیزیں ختم ہوئی چونکہ قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ مدینہ کے علماء یہود کے پاس جا کر جو 3 سوالات لائے تھے اس میں سے ایک سوال تو ہو گیا غار والوں کا، دوسرا تھا روح کے بارے میں. روح کے بارے میں اس کا جواب اس سے پہلے کی سورہ اسراء اس کے اندر دیا گیا. اب ایک سوال انہوں نے کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون ہے، تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین کون ہے. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں. اب ذوالقرنین کے بارے میں بھی مسئلہ آتا ہے کہ نبی تھے یا غیر نبی تھی. صحیح قول یہ کہ نبی نہیں تھی،
یہ عادل مسلمان حکمران تھے، منصف مزاج تھے، اللہ کے احکامات پر چلنے والے تھے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسا گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس میں سے حضرت ذوالقرنین بھی تھے جن کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ دوسرے جو بادشاہ گزرے وہ نبی تھے اور وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 4 بادشاہ گزرے، اس میں 2 مسلمان ہیں، 2 غیر مسلم ہیں، 2 کافر ہیں۔ مسلمان میں ایک ذوالقرنین ہے جن کا تذکرہ یہاں ہے، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے لڑکے ہیں۔ ان کو بھی اللہ پاک نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع دیا اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد صبح قیامت تک کسی کو ایسی حکومت دے دینا۔ تو اللہ پاک نے ایسی حکومت ان کو دی تھی۔ ہم جب پلین سے گھومتے اور پلین سے نہیں گھومتے تھے، ہوا ان کے کانپوں میں تھی، تختے پر بیٹھتے کہا جانے کا چل جاتا، یہ ان کی حکومت تھی۔ تو اللہ پاک نے ایسی حکومت کسی کو نہیں دینا، جو چاہتے۔ چوٹی اگر چلتی تو اس کی بول بھی سمجھ جاتی تھی، چوٹی کیا کر رہی، کیا کہہ رہی۔ تختے پر وہ گھوم رہے ہو، پلین میں گھوم رہے ہو کے زمانے کی، لیکن چوٹی کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی، چوٹی جو بات کرتے سمجھ جاتی چوٹی کی تکلیف ہے، اور اس کا بھی واقعہ لکھے ہوئے۔ الگ دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور ایک حضرت ذوالقرنین۔ تیسرا جو بادشاہ جو کافر گزرا ہے وہ ہے نمرود، اس کو بھی اللہ پاک نے پوری دنیا میں حکومت کرنے کا موقع دیا۔ اور ایک بادشاہ بخت نصر، بخت نصر قریب کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کے آگے پیچھے کے زمانے کا۔ تو ایسے دنیا میں 4 بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہاں پر حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ کیا گیا اور تقریباً 12-13 آیتوں میں انہی کا تذکرہ ہے۔ اور جب اللہ پاک نے ان کو حکومت دی، یہ ذوالقرنین کیوں کہا جاتا؟ ذوالقرنین لفظ ان کا نام نہیں تھا، لیکن چونکہ علماء یہود نے کہا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا، تو اللہ پاک نے ذوالقرنین ہی کا نام مطلب لقب دے کر یہاں پر نام کو باقی رکھا، ورنہ ان کا اصل نام دوسرا تھا۔ جب یہ سوالات انہوں نے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو چونکہ آیت پوری آ گئی، پورا سورت نازل ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جوابات دیتے چلے گئے۔ اور صرف جوابات نہیں دیے بلکہ دنیا کی زندگی میں جو مسائل پیش آنے والے، جنت کا، جہنم کا اور دیگر چیزوں کی باتیں بتائی گئی۔ حالانکہ سوالوں نے 3 ہی کیے تھے، جوابات بھرپور ان کو دیے گئے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم ذوالقرنین کا واقعہ سنا رہے ہیں، اللہ کو سننا۔ ذوالقرنین کیوں کہا جاتا؟ کرن کہتے ہیں صدی کو بھی کہا جاتا ہے، 100 سال کو بھی کرن کہا جاتا ہے، ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ شروع میں 2 جگہ حکومت کرتے تھے، فارس پر بھی اور روم پر بھی، اور الگ الگ ملکوں کے بارے میں فلا 2 جگہ، فلا 2 ملکوں پر، فلا 2 ملکوں پر، تو چونکہ اس لیے ان کو کرن کہا جاتا۔ تیسرا ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ وہ جو تاج پہنتے تھے سر کے اوپر بادشاہ، اس کے اوپر سرخاب کے 2 پر لگے ہوئے رہتے تھے۔ سرخاب ایک بڑا قیمتی پرندہ آتا ہے، تو اس کے 2 پر لگے ہوئے رہتے تھے، اس میں ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک اور یہ بھی کہ ان کے سر میں 2 زخم تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ ان کے سر میں 2 سنگ جیسی چیزیں ابھری ہوئی تھی، اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور بھی الگ الگ قول اس سلسلے میں کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ان کے جو بال ہوتے تھے اس کی 2 وہ گچھے باندھتے تھے جیسے عورتیں باندھتی ہیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اگر سے ان کو کیا کہا جاتا اس سے مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی جو سوال کیا گیا تھا ان کے بارے میں جواب دینا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں ہم تم کو اس کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو زمین میں حکومت دی اور جتنی حکومت کے لیے چیزوں کی ضرورت پڑتی وہ تمام چیزیں بھی تھی۔ حکومت کے لیے چلانے کے لیے اوزار چاہیے، پولیس چاہیے، ملٹری چاہیے، عوام کے سنبھالنے کے لیے، عوام کی دیکھ ریکھ کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں زمین میں ہم نے ان کو حکومت دی اور ہر قسم کا سامان بھی دیا تاکہ وہ آسانی سے حکومت کرے۔ اور پھر جب یہاں ان کی حکومت چلتی تھی، پھر انہوں نے مغرب کی طرف یعنی جدھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر کا سفر کیا، چلتے رہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہاں سمندر لگ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی اور پانی کے نیچے کیچڑ ہے اور وہاں جو ہے تو سورج غروب ہو رہا ہے، وہاں تک چلے گئے، یعنی اب وہاں سے آگے کوئی آبادی نظر نہیں آتی اور ہر ایک آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے سب کو یہاں لگتا ہے ہمارے پاس یہ پہاڑ کے پیچھے سورج ڈوب رہا ہے، تو ہر آدمی کو آگے والے کو لگتا ہے کہ آگے سورج غروب ہو رہا ہے، وہ تو اللہ ہی کو معلوم کہ زمین کتنی ہے اور کہاں اس کی انتہا ہے، لیکن وہ وہاں تک گئے جہاں آخری آبادی تھی اور وہاں جانے کے بعد کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا تھا
جو لوگوں سے ملاقات ہوئی کافر اور مشرک تھے تو اللہ پاک نے فرمایا چاہے تو آپ ان کو سزا دے دو چاہے تو ان کو مہلت دو. تو حضرت ذوالقرنین نے مہلت والا راستہ اختیار کیا. یعنی مہلت کا مطلب یہ ان کو دین کی بات بتاؤ اور جو مانے تو ٹھیک نہیں مانے پھر آپ نے آپ ان سے جنگ کر کے ان کو ختم کر دو. تو دو آپشن اللہ پاک نے دیے تھے, آپ کو اختیار ہے چاہے انہیں ختم کر دو یا پھر انہیں مہلت دیجیے. تو حضرت ذوالقرنین نے وہ راستہ اختیار کیا جس میں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مسلمان ہو جائے اور پھر وہاں سے آنے کے بعد جب واپس آ گئے ان کو تعلیم دی جو یہ کریں گے یہ ملے گا, جو یہ کریں گے یہ ملے گا. اور وہاں سے آنے کے بعد اپنے علاقے میں آنے کے بعد پھر انہوں نے پھر مشرق کی طرف سفر کیا جدھر سے سورج نکلتا ہے اور اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں ایسے لوگ رہتے تھے جن کے اوپر چھت نہیں رہتی تھی, بغیر چھت کے رہتے تھے اور نہ کوئی سایہ ان کے اوپر رہتا تھا. یعنی اس کے بعد سورج ہی نکلتا اور وہ لوگ بریرہ رہتے تھے, یہ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے. لیکن آخری اینڈ تھا. اب وہ لوگ وہاں کس مذہب کے ماننے والے تھے اس کا کوئی تذکرہ نہیں, لیکن بہرحال اتنا ہے کہ وہاں تک پہنچے اور ان کو انہوں نے جو بھی تبلیغ کی ان کے زمانے کے اعتبار سے وہ تبلیغ کی. اور وہ ہونے کے بعد بھی تو مشرق سے مغرب کا سفر ہوگا, وہ ہونے کے بعد پھر شمالی سندھ کی طرف گئے اور شمالی سندھ میں آخری اینڈ تک ہے. وہاں جانے کے بعد وہاں کچھ قوم سے ملاقات ہوئی, لیکن ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جو ان کی بات کو نہیں سمجھتی تھی. نہ یہ ان کی بات کو سمجھتے نہ یہ ان کی بات کو سمجھتے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے اس دو پہاڑ کے اس درمیان میں, پہاڑ کے بیچ میں راستہ ہے, اس درمیان میں ایک قوم ہے جو ہمیں بہت پریشان کرتی ہے. آپ اس کے لیے کوئی ہمارے بچانے کے لیے کوئی سہولت اور کوئی راستہ اختیار کیجیے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گی. تو وہ یاجوج ماجوج ادھر رہتے تھے, آ کر ان کو پریشان کرتے تھے. تو پھر یہ اس کی تفصیلات یہاں قرآن میں آئی ہے کہ پھر حضرت کیونکہ ایماندار بھی تھے, ہر چیز کی ان کو سہولت تھی, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسے پانی دیتے کہ ہمارا ان کا جھگڑا مٹا دیا اور کوئی ایسی راستہ بتا دیجیے ہمارا تو ملاپ نہ ہو. تو حضرت ذوالقرنین کا پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ساری چیزیں, البتہ کام کرنے میں آپ ہمارا مدد کرو. پھر ایک بہت بڑی دیوار بنائی گئی اور اس کی تفصیلات ہیں. الغرض یہ حضرت ذوالقرنین تھے جنہوں نے دنیا پر حکومت کی اور ان کا یہ واقعہ ہے مختصر ہے. ویسے واقعات میں بہت تفصیلات ہوتی ہے لیکن چونکہ اتنا وقت نہیں کہ اتنی چیزیں بتائی بھی نہیں جا سکتی. اس کا ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے, آگے کا جو واقعہ حضرت ذوالقرنین کا جو شمالی سمت سے گئے تھے یاجوج ماجوج کا انشاءاللہ کل آئے گا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت عیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. وہ جو کشتی تھی تو وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار بنا دوں. صورتحال یہ تھی کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً. اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے, تو ہم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر پر مجبور نہ کر دے. تو ہم نے چاہا کہ ان کے پروردگار انہیں اس کے بدلے میں ایسی اولاد عطا کر دے جو پاکیزگی بھی ان سے بہتر اور محبت کرنے میں ان سے بڑھ کر ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. اور رہی دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی, ان کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کے والد نیک آدمی تھے. بس تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لے. یہ ان پر تمہارے پروردگار کی خاص رحمت تھی اور میں نے اس میں سے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا. یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم سے صبر نہیں ہو سکا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کہہ دیجئے
میں ابھی تمہارے سامنے ان کے کچھ حالات بیان کرتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. ہم نے اسے زمین میں حکومت عطا کی تھی یعنی ذوالقرنین کو, اور ہر قسم کا سامان دیا, چنانچہ وہ ایک راستے پر روانہ ہوئے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کی جگہ تک پہنچ گیا تو آفتاب ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا, اور انہوں نے وہاں ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تمہیں اختیار ہے, چاہے تم ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے عرض کیا, جو زیادتی کرے گا تو اس کو تو ہم عنقریب سزا دے گے, پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو اللہ اسے بڑی سخت سزا دے گے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہتر بدلہ ہوگا, اور ہم اس کو ایسے احکام بجا لانے کا حکم دیں گے جو آسان ہوگا. پھر وہ ایک اور راستے پر روانہ ہوا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو ایک ایسی قوم پر سورج نکلتے دیکھا جن کے آگے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. یہ قصہ اسی طرح ہے, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہمیں ان سب کی پوری پوری خبر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر زبان